اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ هو خیر الرازقین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ والذین وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا مارے گئے، کسی اسی نے قتل کر دیتا، مارے گئے، وما تو اور یا مر گئے، یا ماتم جسے کہتے ہیں، مارے گئے یا مر گئے، یعنی میں جڑے شہیدن مارے قتل ہو گئے جڑے تو انہوں نے بارے ہے نا اس راہ پہ اللہ کی رضا پہ چلنے زندگی گزارنے والے لوگ چاہے وہ مارے جائیں چاہے مر جائیں، خود مر جائیں، ان کے لیے ہے لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا، ان کے لیے رزق دے دیتا ہے اللہ کو، رزق دیتا ہے۔ وہ مرے ہوئے رزق کے کس طرح کھا لینے، جو کھا سکتے ہیں تو بات نہیں کر سکتے، وہ السلام علیکم کا جواب نہیں دے سکتے، اگر جواب دینا ناممکن ہے، مردے باتیں نہیں کر دے، مردے باتیں نہیں کر دے، تو بات یہ دیکھیں گے پھر میرے آقا حضور نے کہا کہ جب قبرستان پہ جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو، وہ یہ سنتے بھی نہیں، جواب بھی نہیں دیتے، پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیصلے کو بھی نعوذ باللہ تنقید کا نشانہ بنانے والے کیا محبت رسول رکھتے ہیں؟ یہ جو خدا تو کہہ رہے ہیں میں ان کو رزق دیتا ہوں اور بہتر رزق دیتا ہوں، وَإِنَّ اللَّهَ ان اللہ هو خیر الرازقین، خیر وہ رزق بھی کیڑا دیتا ہے، یہ رزق بھی بہتر رزق دیتا ہے، یہ دنیا کے رزق سے بہتر رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے بہتر، یعنی خیر بہتر رزق دیتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس بات میں یہ صورت آج دیکھنا اس بات کو ہے کہ جو اللہ کی راہ میں چلے گئے، شہید ہو گئے، ہجرت کی، گھر در چھوڑا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کیا کسی ولی نے در نہیں چھوڑا؟ کیا کسی انبیاء علیہ السلام صلوات نے کیا اپنے مقام کو چھوڑا نہیں؟ یوسف علیہ السلام صلوات کہاں تھے، وہ کہاں گئے؟ کنعان تھے کہ پیدا ہوئے تو مصر میں رہے، چھوڑا نہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پہلے دن ہی، اس سے پتہ لگا وہ باپ تھے نا، ان کا بڑا مقام تھا، پہلے دن ہی 5 میل مائی صاحبہ نے سفر کیا تو ایک منا کی ایک غار میں، پہاڑی کے ایک غار میں آگے رکھا تو واپس لوٹ آئی، کبھی ایک آگے قدم رکھتی ہیں کبھی پیچھے رکھتی ہیں۔ ان کی راہ میں دیکھیں، اللہ کی راہ میں چلنے والے، زندگی بسر کرنے والے، ان کے لیے یہ مقام ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو بہتر رزق دیتا ہوں، دنیا سے بہتر رزق دیتا ہوں۔ جو رزق کھا سکتا ہے یار وہ بات بھی کر سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، ثابت ہوا نا اس میں۔ ویسے کوئی تنقید کرتا ہے جی کھانے نے کتا ہے، کھانا تو رزق دے دیتے ہیں، مگر بات کرنے نے تو کوئی نہیں، میں دیکھ رہا ہوں جو کھا سکتا ہے وہ بات بھی کر سکتا ہے جی، یہ تو کوئی نہیں، یہ اجتان ہے، یہ ویسے اجت کرنے والی بات ہے۔ جو خدا کہہ رہا ہے یہ ایسے کر رہا تو اجت کر رہے تھے، کیا انہوں نے نہیں ہجرت کی؟ پھر کہاں سے چلے، کہاں گئے، کون سے سفر سے؟ فلسطین گئے، پھر جو کئی در کی جو انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، ہر تکلیفیں برداشت کی، تو دیکھیں اللہ اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ یہ کیا ان کا ایک ایک لمحہ یہ جہاد میں ہی تھا، جدوجہد یعنی جہاد میں ہی تھا، ایک ایک لمحہ
ان کا جہاد میں تھا کہ اب میرے آقا حضور نہیں، میرے آقا حضور جب 2 سال کے ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ ایک قوم کا نام ہے، سعدیہ ایک قوم ہے، جیسے ہے نا کہ ہاشمی، تو یہ ایسے یہ بھی ایک قوم تھی، ایک قوم کا نام تھا۔ تو یہ وہاں 2 سال کی واپس لوٹ آئے تو کہنے لگی کہ اے رتبے والی ہیں حضرت آمنہ، اگر چاہیں تو یہ مکے میں بیماری ہے تو مجھے واپس دے دے، میں لے جاتی ہوں تو ان کی جب بیماری نہ لگ جائے، مجھے یہ بہت پیارے ہیں۔ تو واپس لوٹے تو کافی اس وقت ان کا جو جسم عطر ہے یہ اور لوگوں سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہا تھا، سارے نبیوں کو ایسے ہی ہوا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مما دیکھنے کے لیے گئی تو دیکھا کہ 1 ہفتے میں انہوں نے کھایا بھی ابھی کچھ نہیں، دودھ بھی دینے والا کوئی نہیں، ایک انگوٹھا چوس رہے ہیں، مگر قد اتنا بڑھ گیا، یہ تو 2 سال کے نظر آتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ان میں قدرت کے نظارے پہلے ہی بول رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ یہ میرا ہی نبی ہے۔ تو کوئی 7 سال کا 7 دن کا بچہ کو بات کر بھی سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے دن ہی ہجرت کی حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام صلاۃ کی مما نے، دونوں ماں بیٹے نے خشک کھجور کے نیچے جگہ دی کہ اگر کسی تر و تازہ کھجور کے نیچے بیٹھتی تو کوئی پہچان لے گا یہ یہاں کو بیٹھی ہوگی، میری تلاش میں نکلے۔ تو یہاں کو بیٹھی ہیں، مگر اس کے بعد ایسے ہوا کہ خشک کھجور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہرا کر دیا، خشک کھجور کو ہرا کر دیا۔ جب کہ تھوڑی سی محسوس ہوا کہ میرا بھی اور میں بھی اور میرا بچہ بھی دونوں ایسے ہی ہیں، تو کہا ہاتھ لگانا تیرا کام ہے، اس کو ہرا کر دینا، ہرا بھی نہیں کرنا بلکہ کھجوروں بھی لگا کر تیرے سر پہ گرانا بھی ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر خشک کھجور ہری ہو سکتی ہے، کھجوریں دے سکتی ہے، تو یار جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے جو مرے وہ مرے کیسے ہیں؟ پھر وہ کھا بھی لیتے ہیں، اگر جو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو بہتر رزق دیتا ہوں، دینے والا دیکھ لیں۔ یہ ہمارے لیے ایک مثالیں تھیں انبیاء علیہ السلام صلاح کی۔ تو میرے آقا حضور جب واپس آئے تو دینے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ، تو راستے میں کہیں غائب ہو گئے، راستے میں گم ہو گئے۔ باپ کا سایہ پہلے سے نہ تھا، اور راستے میں آتے ہوئے میاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو وہ دوبارہ آ کر کہا، اے عبد المطلب، اے دادا حضور محمد رسول اللہ کے دادا، وہ بچہ مجھ سے غائب ہو گیا ہے، یہ اطلاع دی۔ تو حضرت عبد المطلب، دادا حضور آرام کرو، دادا حضور یہ وہ خانہ کعبے کے قریب گئے، خانہ کعبے کے دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرا پوتا مجھے عطا فرما دے۔ تو جا رہے تھے لینے کے لیے، ان کی تلاش میں گئے تو ایک درخت کے نیچے میرے آقا حضور کھڑے تھے، تن تنا بے یار و مددگار۔ تو حضرت عبد المطلب وہ پہچان نہیں رہے تھے کہ وہ چونکہ ان کا قد اتنی ہائٹ اتنا بڑھ گیا تھا، قد بڑا تھا، تو انہوں نے سمجھا یہ تو وہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا بس ایسے ہی کھڑا ہوں، مجھے پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام محمد ابن عبداللہ ابن مطلب عبد المطلب، یہ میرا چونکہ نام ہے، تو میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ انہوں نے سینے سے لگایا تو ہنچو مارنا شروع کیے۔ دادا حضور سینے سے لگا کر سینے کی ٹھڈک محسوس کی تو رونا شروع کیا۔ یہ تھی انبیاء علیہ السلام صلاحات کی ابتدائیں۔ یار آج کرسی پہ بیٹھ کر خدا کی تلاش میں ہے،
یار یہ ایسے ملتا ہے؟ ایک عام آدمی کی جو تعلق ہے وہ بڑی محنت لگتی ہے، تو کائنات کے مالک کے ساتھ دوستی لگائیں تو ایسے ہی مل جائے گی۔ ہاں جی، اتنی اضافی تکلیف نہیں برداشت۔ تو جاہدو نام کس کا ہے؟ محنت کرو، یہ کس کا نام ہے؟ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے یا مر گئے ان کو میں بہتر رزق دے رہا ہوں۔ یہ میرے پیو تو نہیں لکھا جاتا ہے، ان کو میں بہتر رزق دیتا ہوں۔ ان کو دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں چاہے وہ قتل ہوئے یا مر گئے، مگر انہوں نے اپنی اللہ کی رضا کے لیے زندگی کا آخری سانس ادا کر دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنی بلند اور پھالا شان کے سائے میں رکھتا ہے۔ یہ اس وقت تو محسوس ہوتا ہے یہ نہ کہ جی میں اتنی اگر پیسے خرچ کیے تو میرے کسی بچے کے کام آئے۔ کوئی کام بچہ نہیں آئے گا قبر میں، نہ حشر میں، نہ دوزخ میں، کوئی بچہ کام نہیں آئے گا، مگر جو آپ نے نیک و مال ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ کہیں بھی غائب نہیں ہوں گے۔ اللہ کے ساتھ دوستی لگانی ہے، یاری لگائیں، تو کوئی اس بات دنیا کی معاملات کو پیچھے چھوڑ دیں۔ یہ تیرے سپرد یا اللہ، تو اللہ کے یا اللہ یہ تیرے سپرد، یا اللہ تو کائنات کا مالک ہے، یہ اللہ تو ہی وارث ہے اس کا۔ تو پھر ایک وقت آئے گا وہ تو میرا ہو گیا، آج میں تیرا ہو گیا، تو بات بن گئی تیری، تو مرنے کے بعد بھی میں دے رہا ہوں، میں اس کے رزق بھی دیتا ہوں، تو وہ رزق دیتا ہوں جو بہتر رزق ہے، عام رزق نہیں، بہتر رزق ہے۔ دوسرا عرض کرتا چلوں، چونکہ اس وقت ہمارے مثال تو ہمیں ہے جی نہیں، ہم بھی نبی تو نہیں بن سکتے تھے۔ کس نے کہا آپ نبی بنے؟ نبی بننے کا کوئی دعویٰ کرے تو کافر ہو جاتا ہے، کس نے کہا؟ اب جی وہ بننا کوئی نبیاں اور محمد سنت تو اسی کی نا، رام لال کی تو نہیں نا سنت پہ چلنا، ہم نے تو نبی کی سنت پہ چلنا ہے۔ تو میرے آقا حضور یہ دیکھ لیں، جن کی اولاد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بچپن میں ایسے ہوا، بچپن میں ایسے ہوا، بچپن میرے ساتھ یہ ہوا۔ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سلام و صلات کے ساتھ ہوا وہ ابھی آپ نے سن لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صلات کا ذکر وہ بھی سن لیا۔ پہلے دن بکسے میں ڈالا اور دریا میں دھکیل دیا، تند و تیز لہروں میں دھکیل دیا۔ میرے حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام صلات کے بارے میں چند لفظ کہہ چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد میرے آقا حضور کے بارے میں پھر دیکھ لینا کہ حضرت یہ جو دیکھیں جو والدین کے معاملات ہیں میرے لیے وہ نہیں ہے۔ جب پیدا ہوئے تو دودھ شیر خوار تھے، کون؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ تو گھر سے اٹھایا، آج اس کی حاجی صاحب مانے یا نہ مانے، آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ بچے چونکہ مغربی تہذیب میں غرق ہو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں، اس کو والدین کی شان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پہلے دن اماں جی کو ساتھ لیا، حضرت میں یہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ایک ویرانے میں کوئی آبادی نہ تھی، کوئی کسی قسم کی کوئی آبادی نہ تھی، مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جانتے تھے کہ یہی جگہ ہے تو پوری زمین آسمان کا مرکز یہی ہے۔ اس سے پتہ جو نبی جانتا دوسرا نہیں کو جانے گا۔ یہی شہر دنیا میں ایک معروف ہوگا، وہاں جا کر دونوں ماں بیٹے کو چھوڑا۔ جب نبی جس جگہ میں موجود ہے اس جگہ میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اس کی نبی کی رحمت کی وجہ سے یہ رحمت للعالمین ہوتے ہیں، تمام جہانوں کے لیے یہ رحمت من کر آتے ہیں ہر نبی۔ تو جو آتے ہیں تو وہاں جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی حدود سے جب دور نکل گئے، اسے کہتے اس راستے کو کہتے شارع ابراہیم، آج بھی اس کا نام وہی ہے۔ جس راستے سے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گزرے، میں قربان جاؤں اس سرزمین پہ جس کے میرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ میرے آقا حضور کے قدم لگے۔ یار وہ کیا شان ہے اس کی۔ وہ شارع ابراہیم سے گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی حدود سے جب دور چلے گئے تو اس وقت یہ آزمائش مائی صاحبہ کے لیے
ایک مشکیزہ پانی کا تھا، چند کھجوریں تھی، کوئی اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا نبی ہے، تو اس کی دیکھ بھال تو میں نے ہی کرنی ہے۔ تو ایسے ہوا کہ وہ چلے گئے، تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے گلابی اونٹ زرد پڑنے شروع ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم کی اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا آج میری مما بے یار و مددگار ہے۔ گود میں ہی اگر حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام کو پتا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ اور کتاب لے کر آیا ہوں، تو کیا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو نہ پتا تھا کہ آج میری مما بے یار و مددگار ہے؟ تو گلابی اونٹ زرد پڑنے لگے۔ تو اماں جی نے یہ سمجھا کہ ایسے کروں کہ دودھ دوں، اگر دودھ دینے کی کوشش کی تو دودھ ختم ہو گیا۔ جو بیابان جنگل میں ایک خاتون کی حیثیت، جو وہ مائی صاحبہ کی حیثیت میں وہاں جو تھے، کیسے دودھ رہ سکتا ہے؟ آج میرے اس بیابان جنگل میں کیا کروں گی؟ کیسے دودھ رہ سکتا ہے؟ اس کے بعد ایسے ہوا کہ زبان منہ میں ڈالی تو ہلک تک زبان بھی خشک ہو گئی۔ پھر اس کیفیت کو دیکھیں، اس کیفیت کیا ہوگی اس وقت؟ اس کیفیت کو کبھی صفا میں جاتی ہیں، کبھی مروہ میں جاتی ہیں، 7 چکر لگائے، کہیں دیکھوں اس پہاڑی پہ، اس جبل پہ دیکھوں، پہاڑ پہ دیکھوں، کہاں کوئی پرندے بیٹھتے ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پانی ہوگا، پانی کی تلاش میں۔ مائی صاحبہ کی اس وقت بے یار و مدد کیفیت کیا ہوگی؟ میں باخدا ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں، جب میں صفا پہ تھا تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا کہ یہ خانہ کعبہ بھی انہوں نے باپ بیٹے نے بنایا۔ اس وقت میری اماں جی کی کیا کیفیت ہوگی؟ یقین جانے میری آنکھوں سے ایسے آنسو چھلکتے جیسے کہ ہانڈیا سے ابلتے ہوئے پانی گر رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ میرے رخسار جل جائیں گے، ایسا پانی بہہ رہا تھا۔ ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ محسوس ہے کہ امی جان نے اپنی نرم اور نازک اس چادر سے میرے آنکھیں صاف کی ہیں۔ میں اس کیفیت کے کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، اس کی تشریح نہیں کر سکتا، چونکہ اس کیفیت ہی ایسی ہے کہ وہ خدا داد چیز ہے، اس کی میں کیسے کر سکوں؟ مجھے یہ محسوس ہے اماں جی مجھے حوصلہ دے رہی ہیں کہ تو میرے درد میں رو رہا ہے، میری اس کیفیت میں رو رہا ہے، تو میرا مہمان ہے تو باخدا کہیں نہیں گئے وہ، یا میں مر کر ان کی طرف چلا گیا یا وہ واپس آ کر میری حوصلہ افزائی کی انہوں نے۔ جب میں خانہ کعبہ کی طرف دیکھتا یا وہ روتا رہتا کہ میں اس وقت اماں جی کی کیا کیفیت ہوگی۔ 7ویں چکر میں جب آئیں تو دیکھا تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے ایک پانی کا ایک چشمہ نکل رہا ہے، اور اتنی تیزی سے نکل رہا ہے کہ چاہے کہ پورے مکہ کو یہ سیراب کر جائے گا۔ تو میری اماں جی نے کہا زمزم ذرا ٹھہر جا، اور ذرا ٹھہر جا۔ آج بھی اس زمزم کا مطلب ہے ٹھہر جا۔ آج بھی دیکھیں کہ زمزم کا کوئی نام تبدیل کرنے والا کو ماں کا لال آئے نہ ہوا نہ ہوگا۔ 1400 سال تو میرے آقا حضور کو ہو گئے ہیں، تو ان کی تو شان ہی بہت۔ اس کے بعد کئی نبی آئے، 4 کتابیں اس کے بعد آئی ہیں، 4 کتابیں اس کے بعد آئی ہیں۔ یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ بھی آپ کو ایک نئی بات بتا دوں، تو 4 کتابوں کو جو مصنف ہے وہ تشریف لائے، تو اس کے بعد اچھا دوسرے یہ ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ اس کے پہلے عربی زبان نہ تھی۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی جو شادی سی ان کی وجہ سے عربی زبان نافذ ہوئی، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ قیامت تک یہی زبان چلے گی، جنت میں بھی اور دوزخ میں بھی، حشر میں بھی، قبر میں بھی یہی زبان ایشو ہوگی، یہی زبان نازل ہوگی، یہی زبان چالو ہوگی، وہی مقبول خدا ہو گئی، وہی زبان مقبول خدا ہو گئی۔ تو ایسے ہوا کہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے کہ ہاں اسماعیل
میرا یہ خواب ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا بات ہے، اے میرے ابو، جو چاہے سو کرے، میرا کوئی عذر نہیں ہے، ان اللہ مع صابرین، مجھے صبر کرنے والوں سے پاؤ گے۔ راتیں ایک ہاتھ میں رسی لی، دوسرے میں چھری لی، بچے کو انگلی لگایا تو مناع کی جگہ میں لے گئے۔ جاتے ہوئے باپ بیٹا باتیں کرتے جا رہے ہیں کہ میرے ابو، میرے جو کپڑے ہیں میری مما کو دینا، میرے کپڑے جن پہ خون لگا ہوگا وہ میرے مما کو دینا واپس، وہ تسکین حاصل کرے گی میرے بچے کے کپڑے ہیں۔ میرے بچے کے کپڑے ہیں۔ کتنی درد بھری داستان ہے یار، کیا کرسی پہ بیٹھ کر خدا کو تلاش کر رہے ہو؟ تھوڑا سا یہ تو سوچ لو یار، یہ کیسے خدا کو راضی کیا جاتا ہے؟ پھر کیا ہوا کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ لینا، نہ جانے اس وقت کوئی بے ادب کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے جب ان کو یہ تسکین پہنچی تو کہا کہ ابو جی میرے ہاتھ پاؤں نہ باندھنا۔ تو اس لیے کہ قیامت تک میں مجھ پہ یہ الزام رہے گا کہ یہ اسماعیل ذبح ہونا چاہتا نہیں تھا، مگر باپ نے جکڑ کر اسے ذبح کیا ہے، مجھے ہاتھ پاؤں کھول دینا، مگر ایک بات ضرور کرنا کہ الٹی بات مجھے میرا منہ نیچے رکھنا۔ تو ایسے کیا، چھری چلا رہے ہیں، چل نہیں رہی، تو انہوں نے پتھر پہ ماری، دوبارہ پتھر کا مارنا تیز کی، پھر بھی چل نہیں رہی، مگر بعد میں چھری چلی